رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ قرآن کبھی کبھار انسان کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتا ہے، کبھی انسان اس سے بنا ہے، کبھی انسان اس سے بنا ہے۔ تو مثال کے طور پر سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 12 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصی سے پیدا کیا، یعنی کہ کلے سے، ایکسٹریکٹ آف کلے سے پیدا کیا۔ سورہ انسان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 74 آیت نمبر 2 میں ہم نے انسان کو نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ اور پھر ملا جلا نطفہ یہ ہے کہ مرد کا اور عورت کا وہ جو مادہ ہے مل کے وہ بچہ بناتا ہے۔ اور پھر سورہ علق میں سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ہے اس جونک کی طرح کی چیز سے جو رحم کی مادر میں چمٹ گئی ہے۔ جونک ہوتی ہے وہ جو لیچ ہوتی ہے جو خون چوستی ہے وہ جانور، اس طرح اس کی شکل کے ایک چیز سے جو رحم کے اندر چمٹ جاتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کسی صورت میں کہا کہ مٹی کے خلاصی سے پیدا کی، کسی صورت میں کہا کہ ہم نے اسے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، کبھی کہا کہ ہم نے اسے جونک کی طرح کی چیز سے پیدا کیا جو چپک جاتی ہے مادر میں۔ ویسے تو اس میں اندر کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ یہ مختلف سٹیجز بھی ہیں، پہلے انسان کو مٹی سے بنایا گیا تھا، پھر نطفے ان کے ملے، پھر وہ ایک جونک کی طرح کی چیز بن کے مادر میں چپک گئی۔ تو یہ مختلف سٹیجز کا ذکر ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں مختلف سٹیجز کا ذکر کیا کیوں؟ مثال کے طور پر یہاں پہ اللہ کہہ سکتا تھا ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے، مٹی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں پہ کہہ سکتا تھا ہم نے اس کو جونک کی طرح کی چیز سے پیدا کیا۔ اس طریقے سے سورہ انسان میں بھی کچھ بھی کہہ سکتا تھا، فرق تو کوئی نہیں پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں چنا؟ اب اس کی خوبصورتی دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے کیا بنتا ہے؟ مٹی سے انسان جو ہے وہ برتن وغیرہ، اینٹیں وغیرہ، بہت ساری مختلف چیزیں، شکلیں بناتا ہے۔ تو مٹی وہ مادہ ہوتی ہے جس سے انسان تخلیق ہوتی ہے، چیزوں کی ڈیزائننگ، شیپنگ، اور اس کو پوری طریقے سے ایک صورت دی جاتی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے سیاق و سباق میں اس آیات کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو درجہ بر درجہ، جس طرح مٹی سے آپ کے ذہن میں وہ آئے گا وہ جو مٹی کے برتن نہیں بناتے اور جس طرح آہستہ 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 اس کو شکل دی جاتی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کرا ہے کس طرح انسان کو آہستہ 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 شکل دیتا ہے۔ دیکھیں آپ آگے اگلی آیت دیکھیں، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصی سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ کی شکل دی، پھر علقہ کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر بس ہم نے گوشت کو اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھائے، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھا دیا۔ پس بڑا بابرکت ہے اللہ، تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق۔ جہاں اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس طرح وہ آپ کے ذہن میں وہ آنا چاہیے، وہ جو مٹی سے جس طریقے سے برتن وغیرہ بناتے ہیں، کہ مٹی کا جب ذکر کیا کہ مٹی کے خلاصی سے بنایا، تو وہاں پہ انسان کی آہستہ آہستہ تخلیق کا ذکر کیا اللہ نے۔ اس کے برعکس سورہ انسان کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت، دونوں ایک مل کے، ایک مرد اور عورت ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں لیکن ان کے مل کے پیدا کیا، تو آگے اللہ تعالیٰ دو مختلف چیزوں کی ذکر کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہم نے اسے بنا دیا سننے والا اور دیکھنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو سینسز کا ذکر کیا، ایک ان پٹ سینسز کا، ایک سنتے ہیں ہم لوگ، دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں ہم لوگ، اس سے چیزیں اخذ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو راہ دکھا دی، چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے ناشکر کرے، ایک اور اپوزٹس کا ذکر۔ سو جس کانٹیکسٹ کے اندر اللہ تعالیٰ دو مختلف چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، ہماری ان پٹ سینسز، سننا، دیکھنا، شکر گزار ہونا، ناشکرہ ہونا، اپوزٹس، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا انسان کی تخلیق بھی دو مختلف چیزوں سے بنی، ملے جلے نطفے سے، مرد سے عورت سے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ زیادہ مناسب تھا سیاق و سباق کے مطابق۔ اور پھر سورہ علق میں جب اللہ نے کہا ہم نے انسان کو جونک کی طرح کی چیز سے پیدا کیا جو مادر میں جا کے چمٹ جاتی ہے، اور وہ گویا کہ اس سے خون لے کے اپنی یعنی غذا پوری کرتی ہے، ماں کے جسم سے خون لیتا ہے جس طرح جونک خون چوستا ہے۔ تو یہاں پہ کیا وجہ تھی کہ جونک کی طرح کی چیز کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ سارا کانٹیکسٹ کس کا ہے؟ اس سارے کانٹیکسٹ میں علم حاصل کرنے کا ذکر ہے اور انسان کی جہالت کا ذکر ہے۔ پڑھیے پہلی آیت سے، پڑھیے اپنے رب کے اس نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا جونک کی طرح کی چیز سے، پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے تعلیم دیا قلم سے اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کی بات کر رہا ہے وہاں اس جونک، اس جانور کی ذکر کیا جو سبحان اللہ خون چوس کے اپنی غذا پوری کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس طریقے سے وہ اپنی غذا لیتا ہے، جسمانی غذا، انسان وہ چھوٹی سی جونک جیسی چیز ماں کے پیٹ میں غذا لے کے پورا انسان بن جاتی ہے، تمہیں بھی اگر پورے یعنی اپنے آپ کو اپنی پوری فل پوٹینشیل پہ پہنچنا ہے اور صحیح راستے پہ چلنا ہے تو تمہیں اسی طریقے سے علم حاصل کرنا ہوگا، پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے، علم حاصل کرو، جس طریقے سے وہ خون لے کے اپنی غذا لیتا ہے تم اپنے دماغ کی غذا حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ پھر اس میں ایک اور بھی چھوٹا سا اشارہ ہے کہ انسان کو
اتنے چھوٹے سے نطفے سے اتنا پورا انسان کر دیتا ہے. جیسا علم انسان کی قدر بڑھا دیتا ہے, اسی طریقے سے چھوٹا سا نطفہ, اتنا چھوٹے سے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے پورا انسان بنا دیا. گویا کہ اس کے اندر اس کے چھوٹے ہونے کی, لا علمی کی بھی ذکر ہے, جس طرح آخری آیت میں کہا کہ اور انسان کو وہ کچھ کہا جو وہ نہیں جانتا تھا. انسان چھوٹا سا چیز تھا, کچھ نہیں تھا, اور پورا انسان بنا دیا. اس طریقے سے ایک جاہل انسان ہوتا ہے, کوئی نہیں اس کو جانتا, پھر جب علم آتا ہے اس کے پاس تو سبحان اللہ, پھر اس علم کی برکت سے پوری دنیا اس کو جان جاتی ہے. تو اسی طریقے سے, اور یہاں پہ یہ مناسب نہ تھا کہ ایک نطفے کا ذکر کرتے, وہ جو ایک مرد کا پانی ہوتا ہے, کیونکہ وہ صرف سائز دکھا سکتا تھا, وہ اس بات کا اس کے اندر ریفرنس نہ ہوتا کہ وہ خون چوس کے جیسا علم حاصل کرنے کا اس کے اندر ریفرنس نہ ہوتا. سائز ضرور اس کے اندر ذکر ہوتا اگر نطفے کا ذکر ہوتا. تو یہاں پہ جونگ کا ذکر کر کے دونوں کی طرف اشارہ کیا. ایک یہ کہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, پورا انسان بن جاتی ہے. انسان جاہل ہوتا ہے, علم حاصل کر کے بہت بڑا عالم بن جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جونگ جو ہے وہ خون چوس کے اپنا مطلب غذا لیتی ہے جسم کی, اور انسان کو چاہیے پڑھ کے اپنے دماغ کی غذا حاصل کرے. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں ذکر تو اللہ تعالیٰ نے مختلف سٹیجز کا کیا, اتوار کا کیا. کبھی کہ اس کو کہا مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا, کبھی کہا کہ ملے جلے نطفے سے, کبھی کہا کہ ہم نے اس کو جونگ کی طرح کی چیز سے پیدا کیا. لیکن ہر چیز اپنی سیاق و سباق کے مطابق. اللہ تعالیٰ ادھر ادھر ہر چیز کر سکتا تھا. یہاں پہ کسی اور سٹیج کا مینشن, کسی اور, ہر سٹیج کے مینشن کرنے کے پیچھے حکمت ہے. سبحان اللہ, اپنے سیاق و سباق کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے. اور یہ چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کوئی بات فضول بیکار الٹ اپ نہیں کی. اللہ تعالیٰ کا جہاں دل کیا جس سٹیج کا ذکر کر دیا, ہر سٹیج اپنے سیاق و سباق کے مطابق. سبحان اللہ, یہ اس سے بڑی کیا معجزات ہو سکتے ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جس طرح پرانے زمانے میں حضرت عیسیٰ مردوں کو جب زندہ کرتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیتے تھے. اس طریقے کے معجزے تو میں تو ان کو اسی طریقے کا معجزہ کنسیڈر کرتا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اتنے نپے تلے چن کے اللہ تعالیٰ نے اپنے جگہ لفظ رکھے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ انسان یہ ایسے کتاب لکھ سکے, اور اتنے صدیوں سے اس کو کسی نے نہ بدلا, اور پھر بھی اس کے اندر بالکل ہر لفظ اپنی جگہ مناسب رکھا ہو. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے قرآن پر, یہ اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.